بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خوبصورت جمعہ کے دن خوبصورت میسج جو میری گفتگو کا ہے مختصر سا، وہ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بہت بڑے تابعی ہیں۔ صحابی رسول وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کرتا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی زندگی میں ملا ہو، سرکار کی زیارت کی ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ سرکار سے ملنا اور سرکار کی زیارت صلی اللہ تعالی وسلم۔ تابعی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے بحالت ایمان اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی اقرار کرتے ہوئے چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو کسی صحابی کا دیدار کیا ہو یا شرف ملاقات پایا ہو، تو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بزرگ ہیں۔ آپ ایک مجلس میں واعظ فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اعمال صالح، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، خوف خدا، تقوی، طہارت اور ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، اس پر ایمان ہو، تو باقی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں محدثین نے لکھا ہے، اس کے جواب میں حضرت وہب بن منبع نے اور امام بخاری نے اس کو ترجمۃ الباب میں نقل کیا ہے۔ آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا، وہ سنی۔ فرمایا وعن وہب بن منبع قیل لہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہب بن منبع نے، آپ نے ارشاد فرمایا قال بلا، جی ہاں، لا الہ الا اللہ یعنی وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی ہی عبادت کی جائے، وہی معبود ہے، شرف عبادت اسی کو ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت، وہی سزاوار ہے عبادت کا۔ قال بلا، ہاں، لا الہ الا اللہ ہی، یہ کہنا اور اس پر ایمان لانا ہی جنت کی کنجی ہے، جی ہاں۔ ولیکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك او کما قال فی الحدیث۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر لا الہ الا اللہ بلا شبہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے، کیا اس کنجی کے اندر دندانے نہیں ہوتے؟ کہ ہر جو کی ہے، جو کنجی ہے، کیا اس کے اندر دندانے نہیں ہوتے، اس کے دانت نہیں ہوتے تالے کو کھولنے کے لیے؟ مطلب یہ ہے کہ جس کنجی میں دانت ہوتے ہیں اور اس تالے کے برابر اسی تالے کو کھولنے کے لیے ہوتے ہیں، وہی تالا اس کنجی کے ساتھ کھلتا ہے۔ وگرنہ یہ دیکھیے دونوں کنجیاں ہیں، لیکن ان دونوں کی جو دانت ہیں یہ مختلف ہیں۔ یہ جو دندے ہیں، دانت ان کے انگریزی میں ٹیتھ کہتے ہیں یا ڈجز کہتے ہیں ان کے مختلف ہیں۔ تو اس کا تالا اس سے نہیں کھلے گا، اس کا اس سے نہیں کھلے گا۔ تو چابی تو ہوتی ہے لیکن دندانے نہیں ہوتے۔ بڑے خوبصورت آپ نے مثال سے فرمایا، پس اگر تم ایسی کنجی لے کر آتے جس میں دندانے بھی، اس کے دانت بھی موجود ہوتے، تو یقیناً جنت کا دروازہ کھولو گے، ورنہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ صرف کافی نہیں ہے زبان سے کہنا فقط، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اس کے علاوہ ارکان اسلام، ارکان ایمان، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حلال کا اہتمام کرنا، حرام سے بچنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، خوف خدا رکھنا، تقوی، طہارت، زبان کی غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، یہ گالی گلوچ سے بچنا، فتنہ فساد سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دانت ہیں اس کنجی کا لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت، آپ کو آخری نبی ماننے والا، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کا کہا بھی مانوں گا، اور جس محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ میں نے پڑھا ہے یا پڑھتا ہوں، آپ کی تعلیمات اور سیرت پر عمل بھی کروں گا۔ تو گویا یہ اعمال صالح، حلال کا اہتمام، حرام سے بچنا، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا، اور جن سے منع فرمایا ان سے بچنا، یہ اس جنت کی کنجی کے دانت ہیں۔ کیا اس کے دانت نہیں ہوتے؟ یہ دانت ہوں گے ہی تو تالا کھولے گا۔ تو بڑی خوبصورت آپ نے مثال سے فرمایا ہے، سمجھایا ہے۔ اور یہ کسی شاعر نے غالباً
حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یا کسی بڑے شاعر نے بھی اس پر فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، کلمے پر ایمان، اور پھر وہ مسلمان جس کے کردار کے اندر یہ کلمہ سما جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے، زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے، وقولوا للناس حسنا، انسان کا قول، گفتار، کردار، اخلاق حسنہ دوسروں کے لیے محبت اور امن اور سلامتی والا بن جائے، انسان غیبت سے پرہیز کرے، چغلی سے پرہیز کرے، امن اور آتشی کا در سے محبت پھیلائے سوسائٹی کے اندر، محروم طبقات کی مدد کرے، ظالموں کے سامنے کھڑا ہو، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو، تو اپنی تئیں برائی کو برا جانے، خوف خدا ہو، تقوی و طہارت ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ کے بعد یہ سارے اعمال صالح، یہ جنت کی جو چابی ہے اس کے دندانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کی احوال کی اصلاح فرمائے، جو چلے گئے ان کے بخشش کا سامان جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔